وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك وأورثناها قوما آخرین، اسی طرح اور ہم نے وارث بنا دیا اس کا دوسری قوم کو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جاری ہے۔ پچھلے لیکچر سے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا معجزات اور دلائل دے کر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے تقاضا کیا تھا اللہ کے حکم سے کہ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو، میں جو اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں اسے مان لو، اور پھر دوسری بات کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو اور مجھے یہاں سے بنی اسرائیل کو لے جانے دو۔ لیکن فرعون نے یہ دونوں باتیں نہیں مانی، وہ سرکشی کرتا رہا، تکبر کرتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے معجزات پیش کیے، اس کو سمجھایا، اس کو نصیحت کی، لیکن فرعون اپنی سرکشی، اپنے تکبر پر ڈٹا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے زبانی طور پر، جسمانی طور پر تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا بھی کہ تم میری دعوت مان لو، اگر تم میری دعوت نہیں مانتے تو کم از کم مجھے میرا کام کرنے دو، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے تکلیفیں نہ دو۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے رجم کر دو، اگر مجھ پہ ایمان نہیں لاتے تو کم از کم مجھ سے الگ ہی ہو جاؤ۔ بہرحال حضرت موسیٰ مختلف معجزات پیش کرتے رہے، جب فرعون اور اس کی قوم ایمان نہ لائی، اللہ تعالیٰ مختلف نشانیاں، مختلف آزمائشیں ان سے قوم فرعون کو دوچار کرتے رہے، کبھی طوفان، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی جوؤں یا کھٹمل وغیرہ کا عذاب۔ ہمیشہ فرعون کہتا حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے تمہارے ساتھ۔ لیکن جب حضرت موسیٰ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیتے، تو فرعون دوبارہ اپنی روش پر برقرار رہتا۔ تو آخر کار پھر مہلت ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکلے، ہم نے پچھلے لیکچر میں تفصیل پڑھی تھی۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا، اب آگے سمندر اور پیچھے فرعون، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ سمندر پہ عصا ماریں۔ انہوں نے عصا مارا تو سمندر میں رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے اس رستے سے سمندر کو عبور کر لیا۔ تو فرعون پیچھے تھا، جب فرعون نے دیکھا رستہ بنا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پار اتر گئی، فرعون نے دیکھا رستہ بنا ہوا ہے، اس نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس رستے پر سوار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں بھی جو ہے وہ اسی رستے سے سمندر کو پار کروں گا۔ تو ابھی وہ اور اس کا لشکر سمندر کے درمیان میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رستہ بند کر دیا اور وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ فرعون جو اس دور کی، آپ سمجھیے کہ جو سب سے بڑی سلطنت تھی، سب سے بڑی تہذیب تھی، مصری تہذیب، جس کا آج تک جو ہے وہ ملتا ہے کہ جی وہ بڑی شان و شوکت والی تہذیب تھی اور بڑی ترقی کی تھی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فرعون نے جو ہے، فرعون اور اس کے سرداروں نے اور اس کی قوم جب اللہ پر ایمان نہ لائی تو اللہ نے ان کو کتنے باغات دے رکھے تھے، اللہ نے ان کو کتنے چشمے
اور کتنی کھیتیاں اور کتنے بہترین قسم کے مکانات محلات انہیں اللہ نے دیے ہوئے تھے، کتنی اللہ نے انہیں نعمتیں دے رکھی تھی جن نعمتوں میں وہ خوش و خرم رہتے تھے، عیش و عشرت کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر ان کا یہ دنیاوی مال و دولت، یہ ان کا اقتدار اور یہ دنیا کی نعمتیں پھر ان کی کام نہ آئیں. پھر وہ سب نعمتیں چھوڑ کر ہی وہ سمندر میں غرق ہو گئے. اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغات اور کتنے چشمے وہ چھوڑ گئے. وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں اور کتنے معزز مقام وہ چھوڑ گئے. ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنی نعمتیں وہ پیچھے چھوڑ گئے جس میں وہ بڑے خوش رہا کرتے تھے. کذالک، اسی طرح ہی ہوا. یہ دنیا کی نعمتیں کام نہ آئیں، اور دنیا کی نعمتیں کبھی کسی کے کام نہیں آتی. انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کا مال دولت، دنیا کی نعمتیں، اقتدار مجھے ہمیشگی عطا کرے گا، مجھے اس سے مدد ملے گی اور میں دنیا میں جب تک چاہوں گا رہوں گا. اللہ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، انسان کیا کرتا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا رہتا ہے، مال گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے باقی رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، دنیا کا مال، دنیا کی نعمتیں کبھی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، ایسے شخص کو جو دنیا میں مال جمع کرتا رہتا ہے، مال کو گنتا رہتا ہے، ایسے شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، حطمہ کا لفظی مطلب ہے پیس دینے والی. جہنم کی ایک صفت، جہنم کا ایک نام حطمہ ہے. اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا جو انسان کو پیس کر رکھ دے گی، والعیاذ باللہ. وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو صرف انسان کے ظاہری جسم پر نہیں ہوگی، وہ وہ آگ انسان کے ظاہری جسم پر اندر دل تک پہنچ جائے گی. التی تطلع علی الافئدہ، دل تک پہنچ جائے گی، انسان کو موت نہیں آئے گی. انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان کے اوپر بند ہوگی. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. تو یہ مال دولت، دنیا کی نعمتیں انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اگر انہوں نے فائدہ دینا ہوتا تو فرعون کو فائدہ دیتی. فرمایا کذالک، اسی طرح ہی ہوا. یہ سارا مال و دولت وہ پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، خالی ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے ان ساری نعمتوں کا وارث بنا دیا کسی دوسری قوم کو. دوسری قوم کو سے کیا مراد ہے؟ دوسری آیت کریمہ میں موجود ہے کہ سورہ شعراء میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ اس دوسری قوم سے مراد ہے بنی اسرائیل. سورہ شعراء آیت نمبر 59 میں ہے، وہاں بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے. وہاں بھی حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان ہو رہا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، سورہ شعراء میں، کہ ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو باغات سے، چشموں سے نکال دیا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے ہم نے انہیں باہر نکال دیا. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، یہاں ہے اسی طرح ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا ان نعمتوں کا، ان خزانوں کا، ان باغات کا، ان چشموں کا. کسے وارث بنا دیا؟ بنی اسرائیل کو. سورہ شعراء میں صراحت ہے کہ ہم نے ان نعمتوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان نعمتوں کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا. تو اس دوسری قوم سے مراد یعنی وہ قوم جو فرعون، جو قبطی لوگ تھے، فرعون اور فرعون کی آل کے علاوہ قوم تھی. تو وہ قوم جو ان خزانوں پر اور اس اقتدار پر بڑا فخر کرتی تھی، ہم نے اس قوم سے یہ ساری نعمتیں چھین کر ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان نعمتوں کا وارث دوسری قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو بنا دیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ قرآن کریم کی دیگر آیات کا مطالعہ کریں. اس آیت کریمہ سے، سورہ شعراء کی آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ فرعون اور فرعون کے جو آل تھی، جو ان کا مال و دولت، ان کے محلات، ان کے خزانے، سونے چاندی اور یہ سب چیزیں تھیں، ان کا وارث اللہ نے فرعون کے علاوہ دوسری قوم یعنی بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا. لیکن ہمیں قرآن کریم کی دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے اور تاریخ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب وہ دریا یا سمندر پار کیا جس میں رستہ بنا، تو وہ وہاں سے پھر واپس نہیں آئے مصر میں،
وہ وہاں سے پھر آگے چلے گئے، آگے وہ صحرائے سینا میں گئے، حضرت موسیٰ انہیں اللہ کے حکم سے لے گئے، اور پھر وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اور کوہ طور سے تورات لائے، اور وہاں پھر بنی اسرائیل لمبا عرصہ رہے۔ وہیں صحرا کے اندر ہی انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تورات لینے گئے، پیچھے سے پوری قوم بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی۔ وہیں صحرا میں بنی اسرائیل پر جو ہے وہ بادلوں کا سایہ کیا گیا، ان پر مستقل بادلوں کا سایہ رہتا تھا۔ اسی صحرا میں بنی اسرائیل پر من اور سلوہ نازل ہوا۔ پھر اس صحرا کو کراس کر کے آگے انہوں نے بیت المقدس میں داخل ہونا تھا۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں بھی تفصیل موجود ہے، تو سورہ اعراف میں، سورہ مائدہ میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں حکم دیا کہ اب تم جو ہے وہ مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو یہ اللہ کا پیغام سنایا کہ یہ سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 20۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ اللہ نے تم میں نبی بھی بنائے اور اللہ نے تم میں بادشاہ بھی بنائے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو اللہ نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا، اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ، مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ اس مقدس سرزمین سے مراد بیت المقدس، فلسطین، شام کی سرزمین ہے، آج کل جس کا مسئلہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور جو ہے وہ امریکہ نے کہا ہے، ٹرمپ نے، کہ بنی اسرائیل کا دارالخلافہ جو ہے وہ یروشلم ہوگا، بیت المقدس ہوگا۔ تو اسی بیت المقدس کے حوالے سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم نے اپنی پیٹھوں پر نہیں پھرنا، فتنقلبوا خاسرین، تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ یعنی حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف سے وعدہ دیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر تم اس سرزمین کے لیے جہاد کرو گے تو اللہ نے یہ سرزمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہیں اس سرزمین میں داخل ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، تمہارے پاس وسائل کم ہیں یا زیادہ ہے، تمہیں فتح حاصل ہوگی اور تم غالب ہوگے۔ آگے سے وہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس میں جابر ایک جنگجو قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس وقت تک اس میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ وہ قوم کہنے لگی کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے، وہ تو بڑی جنگجو قوم ہے، اللہ کا وعدہ تھا کہ تم لڑو گے تو تم غالب آؤ گے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ کے وعدے پر یقین نہ آیا، کہنے لگے کہ بڑے جنگجو لوگ ہیں، ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں بستی والے وہاں سے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ کتنی عجیب بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تیار کرنے کے لیے چند لوگ بھیجے، 10-12 لوگ بھیجے کہ جاؤ تم جا کر حالات کا جائزہ لے کر آؤ اور پھر آ کر بتاؤ کہ کیا صورتحال ہے، کیا ہم غالب آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے۔ تو وہ جو 10-15 لوگ گئے، سب لوگوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں لڑ سکتے، سوائے 2 نیک لوگوں کے۔ 2 لوگوں نے آ کر کہا کہ ہاں ہم ان سے لڑ سکتے ہیں اور اللہ ہماری مدد کریں گے، بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہمت کریں اور ہم ان پر حملہ کریں، ہم غالب آ جائیں گے، ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے۔ باقی سب لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں ان سے لڑ سکتے، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ تو ذکر قال رجلان من الذین یخافون، 2 لوگوں نے کہا جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، ان پر اللہ کا انعام تھا، وہ ایمان والے تھے 2 لوگ۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، کہ دروازے سے اس قوم پر داخل ہو جاؤ، فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، اگر تم داخل ہوگے تو تم غالب ہوگے۔ دیکھو تمہیں حرکت تو کرنی پڑے گی، تمہیں بستی میں لڑنے کے لیے داخل ہونا پڑے گا دروازے سے۔ جب تم داخل ہونے پر تیار ہوگے، لڑنے پر تیار ہوگے تو اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا، تم غالب ہوگے۔ تم یہ کو یہاں بیٹھے بیٹھے وہ لوگ وہاں سے ڈر کے بھاگ جائیں،
جا کر اللہ اور حضرت موسیٰ جا کے لڑیں اور وہ بھاگ جائیں، یا تمہارے ڈر سے یہاں بیٹھے وہ بھاگ جائیں، اس طرح نہیں ہوگا. تم دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے. وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. 2 لوگوں نے بس یہ کہا، باقی سب لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں لڑ سکتے. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم اس بستی میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہ اس میں موجود ہیں. فاذهب انت وربك فقاتلا، جا تو اور تیرا رب تم دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو بڑا ہی ان کو افسوس ہوا. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، کہنے لگے اے میرے رب میں تو نہیں اختیار رکھتا مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا. اے اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں میں اور میرا بھائی جا کے لڑ لیتے ہیں. اے اللہ اپنی قوم کے بارے میں کیا کہوں؟ اپنی قوم کا شکوہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کیا، کہنے لگے اے اللہ میرے پاس اپنی جان ہے اور میرے بھائی کی جان ہے. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ ہم میں اور فاسق قوم میں فرق ڈال دے، میں تو اس قوم کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، اللہ نے فرمایا اب یہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام ہے. اللہ نے فرمایا ابھی بھی یہ سرزمین ان کے لیے ہے، ابھی بھی یہ سرزمین میں یہ داخل ہوں گے، لیکن اب ان کے اس بزدلی کی وجہ سے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، یا یہ بستی خود یہ قوم خود نکل جائے تو ہم لڑیں گے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے تم غالب ہوگے. اللہ نے فرمایا بطور سزا کے لیے یہ بستی ابھی بھی انہی کے لیے لکھی ہوئی ہے، لیکن 40 سال تک ابھی اس بستی میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ ان پر حرام ہے. 40 سال تک یہ زمین میں حیران و پریشان پھرتے رہیں گے. تو یہ وہ پھر 40 سال وہ صحرا میں ہی رہے بنی اسرائیل. تو اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کو فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ آپ فاسق قوم پر افسوس نہ کریں. تو یہ پھر بنی اسرائیل 40 سال اس صحرا میں بھٹکتے رہے ہیں. اس کو وادی تیہ کہتے ہیں، جس بستی میں وہ 40 سال بھٹکتے رہے ہیں. ان پر سزا کے لیے 40 سال بھٹکنا ان کا مقدر کر دیا گیا. اسی زمانے کے اندر حضرت موسیٰ حضرت ہارون فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. اصل میں بنی اسرائیل ہمیشہ غلام رہے تھے اور ان کے مزاج کے اندر غلامی بزدلی رچی بسی ہوئی تھی. تو 40 سال کے بعد جب صحرا کی جفا کشی والی زندگی انہوں نے گزاری اور جب ان کے جو بڑے تھے وہ فوت ہو گئے، جب ان کی اولادیں جوان ہوئیں صحرا کے اندر جفا کشی کے اندر، تو پھر 40 سال کے بعد دوبارہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ داخل ہوں بستی میں. پھر وہ بستی میں داخل ہوئے اور بستی میں وہ پھر اللہ کے حکم سے داخل ہوئے اور اللہ نے ان کو فتح دی. اور جب وہ بستی میں داخل ہوئے اس وقت بھی ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے حطہ کو بدل دیا. حطہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہم سے رکھ دے گناہ ہمارے. حطہ کا مطلب ہوتا ہے رکھ دینا، اے اللہ ہمارے گناہ رکھ دے، ہمارے گناہ معاف کر دے. لیکن انہوں نے حطہ کی بجائے حنطہ، ہمیں گندم چاہیے، یا بعض روایات کے مطابق انہوں نے کہا حبہ، ہمیں دانا چاہیے، دانے چاہیے ہمیں. حطہ کو حبہ سے بدل دیا. اللہ تو کہتے تھے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بدبختوں نے بات بدل دی اور وہ کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ، ہمیں جو ہے وہ دانے چاہیے، اور سجدے کی بجائے پیٹھوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. بہرحال یہ تفصیلات موجود ہیں قرآن کریم میں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ تو سمندر پار کرنے کے بعد، صحرا میں جانے کے بعد، تورات اترنے کے بعد، اور یہ تو پھر 40 سال کے لیے وہ رہے ہیں صحرا کے اندر. اور پھر اس کے بعد وہ حضرت یوشع بن نون تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد اس نبی ان کے عمارت میں اور ان کی نگرانی میں پھر یہ قوم جو ہے یہ داخل ہوئی ہے ارض مقدسہ میں، اور پھر یہ بیت المقدس کے حکمران بنے ہیں اور پھر یہ بیت المقدس میں رہے ہیں. یہاں میں ایک مسئلہ واضح کر دوں، چونکہ اب یہ موضوع چل رہا ہے اور یہ آج کل کا کرنٹ ایک مسئلہ بھی ہے، کرنٹ افیئر میں سے بھی ہے، کہ یہودی کہتے ہیں بیت المقدس میں ہمارا حق ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو دعوت دی تھی، فرعون کو دعوت دی تھی، فرعون کی آل کو دعوت دی تھی، بنی اسرائیل کو دعوت دی تھی، انہوں نے فرعون کو، بنی اسرائیل کو یہودیت کی دعوت نہیں دی تھی. یہودیت کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے جو آسمان سے اترا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو عیسائیت کی دعوت نہیں دی تھی. کسی نبی نے اپنی قوم کو کسی ایسے مذہب، ایسے مسلک کی دعوت نہیں دی جو خود ساختہ ہو، جو لوگوں کا بنایا ہو.
ہر نبی نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو دین اسلام ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اگر ہے تو اسلام ہے۔ صرف یہ آخری قوم کے لیے، صرف آخری نبی کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہمیشہ سے اللہ کے ہاں دین اگر رہا ہے تو اسلام رہا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے اس سے قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا بندہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اسلام کے علاوہ کوئی بندہ کہ جی میں یہودیت پر عمل کر لیتا ہوں، کوئی کہ میں عیسائیت پہ عمل کر لیتا ہوں، کوئی کہ میں ہندو مت پہ عمل کر لیتا ہوں، میں جین مت پہ عمل کر لیتا ہوں، میں مجوسیت پہ عمل کر لیتا ہوں، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اگر قابل قبول ہے تو اسلام۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اسلام صرف پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ اسی اسلام کو لائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ جو نبیوں کی جماعت ہے یہ ساری تمہاری امت ہے، اور یہ ایک ہی امت ہے، ان سب کا ایک ہی موقف تھا، یہ سب توحید پر عمل پیرا تھے۔ تمام نبی توحید کی بات کرتے تھے، تمام نبی مسلمان تھے، تمام نبیوں نے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ بعد والوں نے تفرقہ ڈالا، بعد والوں نے اختلاف ڈالا، بعد والوں نے اس دین کے اندر جو نبی لائے تھے اس کے اندر گڑبڑ کی، تبدیلی کی، تحریف کی، بعد والوں نے کی۔ تو میں پیچھے بات نہیں کرتا، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ دونوں بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت ابراہیم کے بعد آنے والے جتنے نبی ہیں، رسول ہیں، سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو انہوں نے، اور حضرت اسماعیل نے کیا دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، انہوں نے کہا تھا اے اللہ ہم سے قبول کر لے، اے اللہ آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کہ اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے۔ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، دو مسلمان۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری اولاد کو مسلمان بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، سارے مسلمان تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور اپنی اولاد کے لیے انہوں نے اسلام کی دعا کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے فرمایا تھا ان سے کہ مسلمان ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فرمایا تھا اے اللہ میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کا دین اسلام تھا۔ حضرت نوح کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں باقاعدہ صراحت ہے قرآن کریم میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول قرآن میں موجود ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حضرت نوح کے حوالے سے سورہ یونس میں موجود ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی نصیحت کی تھی، مرتے وقت جو وصیت کی تھی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، سورہ بقرہ کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے، وہی میں نے ابھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو مسلمان ہونے کا حکم دیا، فرما بردار ہونے کا، مسلمان ہونے کا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں فرما بردار ہوں، میں مسلمان ہوں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی فرما برداری، اسی اسلام کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اور یعقوب نے بھی علیہ السلام اجمعین۔ کیا کہا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو؟ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، ان کے بیٹے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سارے وہاں سے چلے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام اجمعین، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، سب کو کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے۔ کون سا دین؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے مرنا نہیں ہے مگر تم مسلمان ہو، تمہاری موت اسلام پر آئے۔ یہ وصیت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم کا دین ان کا اور ان کی اولاد کے لیے، حضرت یعقوب کا دین ان کا اور ان کی اولاد کا اسلام۔ اور یہ بات بار بار آ رہی ہے، جب
حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ہاں میرے بیٹوں تمہیں کیا سمجھ آئی میری بات کی، میں نے تمہیں جو وصیت کی ہے تمہیں کیا سمجھ آئی؟ وہاں بھی یہی ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے مسلمان ہیں، ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ تمام بیٹوں کا مذہب دین اسلام تھا، یہی دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، یہی دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 44، تورات جو ہے یہ کس پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ تورات پر عمل کرتے رہے ہیں، اپنی قوم کو تورات کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ تو یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں ہے، 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، فیصلہ کرتے رہے اس تورات کے ساتھ وہ نبی جو مسلمان تھے۔ اس تورات کے ساتھ کون نبی فیصلہ کرتے رہے؟ وہ نبی جو مسلمان ہوئے۔ سارے نبی، حضرت موسیٰ خود اور حضرت موسیٰ کے بعد سارے نبی مسلمان تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی تورات کے ساتھ مسلمان نبی فیصلہ کرتے رہے، کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے۔ والربانیون، جو ربانی علماء تھے یہودیوں میں وہ بھی اسی تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے رہے۔ والاحبار، احبار بھی اسی تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے رہے۔ پتہ لگا حضرت موسیٰ کا دین کیا تھا؟ اسلام۔ یہ ذرا اس سے واضح مزید دیکھیے، یہاں حضرت موسیٰ کے حوالے سے دیکھیے، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اللہ پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کس کی دعوت دی؟ اسلام کی۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیے، فلما احس عیسیٰ، سورہ آل عمران آیت نمبر 52، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کفر کو محسوس کیا، وہ دعوت دی اپنی قوم کو اسلام کی، قوم مسلمان نہیں ہو رہی، قوم کفر کر رہی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین میں میرا کون مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین میں ہم آپ کے مددگار ہیں۔ کیا کہا حواریوں نے؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اے عیسیٰ آپ گواہ بن جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کس بات کی دعوت دی؟ اسلام کی۔ حواریوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ ہم مسلمان ہیں۔ پتہ لگا حضرت موسیٰ کا دین، تمام نبیوں کا دین، حضرت عیسیٰ کا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو دین اسلام، وہ تو واضح ہی ہے، تمام نبیوں کا دین دین اسلام تھا۔ دین اسلام وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اسلام کیا ہے؟ اسلام آسمان سے اترنے والے دین کا نام ہے اور اس دین کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے، سمعنا واطعنا، یہ ہے اسلام۔ اور اب جو لوگ اس اسلام کو چھوڑتے ہیں اور پھر وہ خود ساختہ چیزیں اس کے اندر شامل کرتے ہیں، وہ اس دین کا نام چینج کر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنے خود ساختہ دین کا نام جو تحریف کر دی تھی، انہوں نے دین اسلام میں تورات جس طرف دعوت دیتی تھی، تورات میں تحریف کر دی، اپنے دین میں تحریف کر دی، انہوں نے اس کا نام یہودیت رکھ دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کا جو دین تھا، دین اسلام، جس کی طرف جو ہے وہ انجیل دعوت دیتی تھی، تو عیسائیوں نے انجیل کو میں تحریف کر دی، اس دین میں تبدیلی کر دی، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا دیا، دین کے اندر چیزیں شامل کر دی، اس رہبانیت اور دیگر چیزیں، اس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا؟ مسیحیت یا عیسائیت۔ عیسائیت کوئی اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین نہیں ہے، یہودیت کوئی اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین نہیں ہے۔ تو تمام نبیوں کا دین دین اسلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دین اسلام پر تھے، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ حضرت ابراہیم یاد رکھیے ہمارے نبی ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، اللہ نے فرمایا غلط، ابراہیم تمہارے نہیں ہیں، ابراہیم کے سب سے قریب یہ نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پر جو ایمان لائے تھے وہ حضرت ابراہیم کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ابراہیم ان کے ہیں، جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے، حضرت ابراہیم کے صحابہ، اور یہ نبی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، حضرت ابراہیم کے سب سے قریب کون لوگ ہیں؟ مشرکین مکہ نے کہا ہم حضرت ابراہیم کے وارث ہیں،
حضرت ابراہیم ہمارے ہیں. اللہ نے فرمایا غلط. حضرت ابراہیم کے سب سے قریب کون تھے؟ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا، اور ایمان والے حضرت ابراہیم کے قریب ہیں. یہودی کہتے ہیں موسیٰ ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں غلط بات ہے، موسیٰ تمہارے نہیں ہیں. اگر موسیٰ تمہارے ہوتے تو تم ان کی بات مانتے، تم ان کو اذیتیں دیتے. قرآن کہتا ہے انہوں نے حضرت موسیٰ کو اذیتیں دی، تم ان کی باتیں مانتے، تم تورات کے بارے میں تورات کو پس پشت نہ پھینکتے، تم تحریف نہ کرتے اس میں. حضرت موسیٰ نے اسلام کی دعوت دی، تم نے اسلام کو یہودیت سے بدل دی. حضرت موسیٰ تمہارے نہیں ہیں. عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ہیں. ابراہیم بھی ہمارے ہیں، موسیٰ بھی ہمارے ہیں، عیسیٰ بھی ہمارے ہیں. اب اللہ نے حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس رکھا تھا، اس بیت المقدس میں وہ داخل تو نہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اپنی قوم پر افسوس کرتے کرتے. حضرت ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. بعد میں حضرت یوشع بن نون کی سربراہی میں وہ داخل ہوئے ہیں بیت المقدس میں. اور کس طرح داخل ہوئے ہیں؟ وہ حطتن کو حبتن سے بدل کر اور سجدہ کرنے کی بجائے پیٹھوں کے پر گھسٹتے ہوئے. تو اللہ نے جو ہے وہ بیت المقدس کو، جو لوگ حضرت موسیٰ کے دین پر عمل کرنے والے تھے ان کے لیے بیت المقدس کو رکھا. پھر یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ بیت المقدس ہمارا ہے چونکہ ہمارا قبلہ ہے. اگر یہ یہودیوں کا قبلہ ہے تو پھر یہ تو عیسائیوں کا قبلہ بھی ہے، پھر عیسائیوں کا بھی ہونا چاہیے. اور اگر یہی اصول ہے تو پھر یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے، مسلمانوں کا بھی ہونا چاہیے. میں یہ بات یہاں واضح کر دوں کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، یہ دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے. کبھی بھی بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ نہیں رہا، نہ یہودیوں کا رہا ہے نہ عیسائیوں کا رہا ہے. آپ کہیں گے اگر قبلہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں، پھر اس کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جس طرح تورات میں تحریف کی، جس طرح عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کی، اسی طرح اللہ نے ان کا قبلہ بیت اللہ رکھا تھا. یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے انہوں نے اس قبلے کی بجائے تحریف کر کے بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیا. یہودیوں نے، پھر عیسائیوں نے. پھر جب انہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیا اپنے اجتہاد سے، اپنی مرضی سے، خود انہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیا. جب قبلہ قرار دیا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، تو یہودیوں عیسائیوں کا دونوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور وہ اجتہادی یا ان کا اپنی مرضی سے ہے. لیکن وہ جو اپنی مرضی سے انہوں نے قبلہ اختیار کیا وہ بھی غلط دونوں نے فرق قبلہ اختیار کیا. نہ یہودی عیسائیوں کے قبلے کو مانتے ہیں، نہ عیسائی یہودیوں کے قبلے کو مانتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اہل کتاب کو ہر چیز دے دیں، نہیں، اگر ان کو ہر چیز دے دیں تو یہ آپ کا قبلہ نہیں مانیں گے. اور یہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے. نہ یہودی عیسائیوں کے قبلے کو مانتے ہیں، نہ عیسائی یہودیوں کے قبلے کو مانتے ہیں. کوئی کسی کے قبلے کو نہیں مانتا. تو میں بات کر رہا تھا کہ نہ یہودی عیسائی ہمارے قبلے کو مانتے ہیں، نہ یہودی عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں. اگر بیت المقدس اللہ نے دونوں کا قبلہ رکھا ہو تو دونوں کا قبلہ چینج کیوں ہے؟ یہودیوں کا قبلہ فرق ہے بیت المقدس میں. بیت المقدس کا کوئی کونا یہودیوں نے پکڑ لیا، دوسرا کونا عیسائیوں نے پکڑ لیا اپنی مرضی سے. یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ نے یہودیوں کے لیے جمعے کا دن رکھا تھا، عظمت والا دن. عیسائیوں کے لیے جمعے کا دن رکھا تھا، انہوں نے نہیں پسند کیا اس کو. انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنے اجتہاد سے، یہودیوں نے ہفتے کو پسند کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کو پسند کر لیا. اللہ نے دونوں کو جمعے کا دن دیا تھا لیکن انہوں نے نہیں لیا. اسی طرح اللہ نے قبلہ بیت اللہ رکھا تھا دونوں کے لیے. کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. نہ یہودی دعویٰ کر سکتے ہیں، اپنی کتاب سے بھی نہیں دعویٰ کر سکتے، تورات سے، انجیل سے، تلمود وغیرہ وہ ان کی تورات کے اندر بھی تحریف ہو چکی ہے ویسے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ بیت المقدس کبھی بھی نہ یہودیوں کا قبلہ رہا ہے نہ عیسائیوں کا قبلہ رہا ہے. ہاں یہ مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے. یہ قبلہ اول مسلمانوں کا ہے، یہ کبھی بھی کسی کا قبلہ نہیں رہا. اور مسلمانوں کا قبلہ رہنے کی بھی کچھ وجوہات ہیں. تو اگر قبلہ کی بنیاد پر کسی جگہ کی تولیت ملنی ہوتی ہے تو پھر اس بنا پر بھی یہ تولیت مسلمانوں کی ہونی چاہیے. اور ویسے بھی مسلمان جو ہیں وہاں ہمیشہ سے وہ حاکم رہے ہیں اور ہمیشہ سے وہ سرزمین ان کے پاس رہی ہے. اور اگر وہ سرزمین حضرت موسیٰ کی بھی تھی، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اور حضرت موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ یہ اللہ نے زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو یہ زمین اللہ نے ان لوگوں کے لیے لکھی تھی جو حضرت موسیٰ کے دین پر تھے، دین اسلام پر تھے. اور یہ ہمیشہ سے حضرت موسیٰ کے مخالف رہے ہیں یہودی.
تو یہ کیسے جو ہے وہ اس سرزمین کی تولیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور جس ظالمانہ طریقے سے اب یہ جو ہے وہ قبضہ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے. بہرحال بیت الحم وغیرہ یہ بھی ادھر ہی ہے. جی جی، یروشلم ہو، بیت المقدس ہو، تو یہ سارا ایک ہی شہر ہے نا. یہ وہی ارض مقدسہ ہے، یہاں بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے انبیاء یہاں مدفون ہیں. یہ بہت بابرکت جگہ ہے. یہ کون؟ نہیں، یروشلم سے نہیں لے کے گیا. یروشلم اور بیت المقدس ایک ہی شہر ہے. پہلے پتہ نہیں شاید تل ابیب میں تھا کہ کس میں تھا، اس کا تل ابیب میں تھا، وہاں سے وہ لے کے آئے ہیں یروشلم میں یا بیت المقدس. یا یروشلم بیت المقدس ایک ہی شہر کا نام ہے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے تو فرعون نکلا، ان کے پیچھے فرعون غرق ہو گیا، تو اللہ نے فرعون کے باغوں کا اور فرعون کے خزانوں کا مالک دوسری قوم کو بنا دیا. اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں صراحت ہے کہ وہ بنی اسرائیل تھے. اب یہ ساری میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل تو پھر آگے صحرا میں، اور صحرا سے آگے فلسطین چلے گئے تھے. اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارض مقدسہ کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث اس قوم کو بنا دیا تھا، بنی اسرائیل کو، یعنی بیت المقدس کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا تھا. سورہ اعراف میں موجود ہے. اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بیت المقدس میں چلے گئے تھے. تو مصر کے وارث، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مصر کا وارث بھی دوسری قوم کو بنایا، اور دوسری قوم سے مراد قرآن کی دوسری آیت میں ہے کہ بنی اسرائیل تھے. تو کیا مراد ہے اس سے؟ میں نے اس حوالے سے آپ کو 2 اقوال بتائے تھے پچھلے لیکچر میں. تو آپ کو سوال سمجھ میں آیا کہ یہاں ہے کہ ہم نے مصر کا وارث، فرعون کے باغات کا اور فرعون کے محلات کا، خزانوں کا وارث ہم نے دوسری قوم کو بنایا. سورہ شعراء میں ہے کہ وہ دوسری قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے. وہاں صراحت ہے کذالک وورثناھا بنی اسرائیل. تو لیکن قرآن کریم کی دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل تو صحرا میں چلے گئے تھے، اور بنی اسرائیل تو پھر صحرا میں 40 سال رہے، پھر وہاں سے آگے بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے. اور پھر سورہ اعراف میں ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ جس قوم کو کمزور خیال کیا جاتا تھا یعنی بنی اسرائیل، ہم نے اس کو اس سرزمین کی مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس سرزمین میں ہم نے برکت دے رکھی تھی. مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، ہم نے اس زمین کی مشرق اور مغرب کا وارث بنایا. مشرق اور مغرب سے مراد ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی. اور برکت والی سرزمین سے مراد تمام مفسرین کے مطابق بیت المقدس ہے. یہ سورہ اعراف کی سائے سے بھی پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل وہ بیت المقدس میں بعد میں چلے گئے تھے. وہ فوری داخل نہیں ہوئے حضرت موسیٰ کے حکم پر، اور پھر بعد میں بھی وہ دوسرے طریقے سے داخل ہوئے، لیکن بعد میں پھر وہ بیت المقدس میں گئے. جیسے بھی گئے پھر وہ وہیں رہے، اور وہ بیت المقدس میں وہ کافی دیر رہے ہیں. اگرچہ پھر ان کو بیت المقدس سے کئی دفعہ نکالا گیا یہودیوں کو ان کی فسادات کی وجہ سے، وہ ایک الگ تاریخ ہے. تو مصر کا وارث کون بنا؟ قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل بنے. اب مفسرین نے اس بارے میں مختلف رائے ہیں مفسرین کی. تو ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بعد میں فلسطین کا، بیت المقدس کا، شام کا وارث بنایا. شام ان کے زیر نگی آ گیا، اور شام اس زمانے میں آج کے شام کی طرح نہیں تھا چھوٹا، اس زمانے میں بڑا تھا. تو اس شام کے اندر ہی مصر اور اس کے ارد گرد کے علاقے بھی آتے تھے. تو جب بنی اسرائیل شام وغیرہ کے مالک بنے، اس کے وارث بنے، تو وہ شام ایک بڑا شام تھا، تو اس کے اندر مصر اور اس کے ارد گرد کے علاقے بھی تھے. تو اس معنی میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دوسری قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے خزانوں اور فرعون کے محلات اور ان چیزوں کا وارث بنا دیا، چاہے وہ 40 سال کے بعد بنے. تو وہ گویا کہ جب وہ شام کے بیت المقدس کے وارث بنے تو بیت المقدس کے تحت یہ تمام علاقے آتے تھے، اور یہ مصر وغیرہ اور یہ سب علاقے تب بیت المقدس کے تحت آتے تھے. دوسری رائے بعض مفسرین کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے، اللہ نے فرمایا تھا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلو.
یہ سارے بنی اسرائیلی نکلے تھے، اس میں سے کچھ لوگ رہ گئے تھے. تو اکثر بنی اسرائیل نکل گئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ رہ گئے تھے. جو لوگ رہ گئے تھے وہ مصر کے مالک بن گئے، فرعون اور اس کے ساتھی تو غرق ہو گئے. تو وہ فرعون کے محلات، فرعون کے خزانوں کے مالک، وہ جو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تھی، ایک چھوٹی سی قوم تھی بنی اسرائیل کی، وہ مصر میں ہی رہ گئی تھی. فرعون تو نکل گیا حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے پیچھے اور غرق ہو گیا. حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل آگے نکل گئے، تو وہ ایک جماعت چھوٹی سی رہ گئی تھی. وہ جماعت فرعون کے محلات اور اس کے خزانوں وغیرہ کی مالک بن گئی. یہ مراد ہے کذالک وورثناها قوما آخرین. اور یہاں اللہ نے اس کو دوسری قوم قرار دیا ہے، اور سورہ شعراء میں اس کو بنی اسرائیل قرار دیا اس معنی میں کہ وہ دوسری قوم بنی اسرائیل کا ایک حصہ تھی، بنی اسرائیل میں سے ہی تھی. قبطی نہیں، وہ قبط نہیں، وہ اگر سارے غرق نہ بھی ہوئے ہوں پھر وہ مالک نہیں رہے مصر کے. پھر مصر کے مالک بنی اسرائیل ایز اے ہول تو نہیں رہے. دوسری رائے کے مطابق، پہلی رائے کے مطابق تو جب بنی اسرائیل مالک بنے بیت المقدس کے اور یہ شام وغیرہ کے، تو شام کے اندر مصر بھی آتا تھا، تو اس معنی میں بنی اسرائیلی مصر کے وارث بنے. دوسری رائے کے مطابق جو زیادہ بنی اسرائیلی تھے وہ تو چلے گئے شام وغیرہ میں، صحرا میں، پھر وہاں اس کے بعد شام میں کچھ لوگ رہ گئے تھے بنی اسرائیل کے پیچھے ہی. تو وہ لوگ پھر جو ہے نا وہ فرعون کے محلات، فرعون کے خزانوں، فرعون کے چشموں وغیرہ کے، وہ ان چیزوں کے مالک پھر وہ بنے. اس لیے اللہ نے ایک جگہ ان کو بنی اسرائیل قرار دیا، ایک جگہ ان کو قوماً آخرین قرار دیا. ویسے دوسری رائے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے، واللہ عالم، کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہی کچھ لوگ رہ گئے تھے. فرعون کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ تو فوجی لوگ تھے نا، اس کی فوج کا ذکر. جی جی، جو غیر فوجی لوگ ہوں گے وہ رہ گئے ہوں گے. لیکن اگر وہ رہ گئے ہوں گے وہ قبطی ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل نہیں ہیں، وہ قبطی ہیں نا، پھر وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے دوسری قوم کا وارث بنایا یہاں، اور سورہ شعراء میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل تھے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ باقی جو فرعونی رہ گئے تھے وہ جو فوجی نہیں تھے تو وہ مالک بن گئے، تو پھر یہ بات قرآن کے مطابق نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ دوسری قوم کا وارث بنایا، اور سورہ شعراء میں ہے کہ وہ بنی اسرائیلی تھے. تو اب یہ دو تفسیریں ہی مناسب محسوس ہوتی ہیں. ایک، جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے وارث بنے تو بیت المقدس کے اندر یہ سب علاقے آ جاتے تھے. اور دوسری رائے کہ کچھ بنی اسرائیلی رہ گئے تھے تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ مصر کا وارث بنا دیا فرعون کے. بہرحال دوسری تفسیر زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے. قرآن کے آگے اسی صورت میں یہ 2-3 آیتوں کے بعد ایک آیت آ رہی ہے، اس سے بھی بعض علماء نے استدلال کیا کہ سارے بنی اسرائیلی نہیں نکلے تھے، کچھ وہیں رہ گئے تھے. واللہ عالم. اللہ فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. پس نہیں روئے ان کے اوپر نہ آسمان اور نہ زمین. نہ آسمان رویا ان کے اوپر نہ زمین. کن کے اوپر؟ فرعون اور اس کے ساتھیوں. فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے غرق کر دیا. اور دنیا کا مال و دولت، دنیا کا اقتدار، وہ سب سے دنیاوی اعتبار سے سب سے برتر تھے. تو دنیا کا مال و دولت اقتدار ان کے کوئی کام نہیں آیا. بلکہ کوئی کام کیا آتا؟ اللہ فرماتے ہیں نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی. وما كانوا منظرین. اور انہیں ڈھیل بھی نہ ملی. پھر اللہ نے کوئی ڈھیل بھی نہ دی. جب اللہ کی طرف سے وقت آ گیا، جب اللہ کی طرف سے وقت آتا ہے تو پھر ایک مہلت، ایک لمحہ کی مہلت بھی نہیں ملتی. اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو ڈھیل بھی نہیں دی گئی. نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. کیا آسمان اور زمین روتے ہیں؟ جی، آسمان اور زمین روتے ہیں. کب روتے ہیں؟ ایک مومن کی وفات پر. ایک مومن کی وفات پر آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. آسمان کیوں روتا ہے؟ زمین کیوں روتی ہے؟ کہتے ہیں آسمان میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے مومن کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں. آپ کو پتہ مومن کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں؟ مومن کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، مومن اچھے کام کرتا ہے، کلمہ طیبہ اچھے کام اوپر چڑھتے ہیں. کہاں چڑھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک اعمال اسے اور بلند کر دیتے ہیں. تو اللہ کی طرف نیک کلمات چڑھتے ہیں، ہمارے نیک اعمال اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ ان کو قبول فرماتے ہیں. تو آسمان میں ایک رخنہ ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے مومن کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں. اور زمین کے اندر مومن رہتا ہے، زمین کے اندر سجدہ دیتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے. جہاں وہ اللہ کے سامنے جھکے گا اور جہاں وہ نمازیں پڑھے گا، جہاں وہ قرآن پڑھے گا، جہاں وہ نیکی کرے گا تو زمین اسی گواہی نہیں دے گی. تو زمین میں وہ جگہ جہاں مومن رہتا ہے
جب وہ مومن مر جاتا ہے تو وہ زمین کی وہ جگہ روتی ہے، اور آسمان کی وہ جگہ جہاں سے مومن کے نیک اعمال چڑھتے ہیں، تو جب مومن مر جاتا ہے تو آسمان روتا ہے پھر اس مومن پر۔ اور جو بدبخت ہوں، اللہ معاف کرے، فرعون اور فرعون کی آل، اس جیسے لوگوں پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ جانوروں کو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو نیک لوگ ہیں ان پر زمین و آسمان چھوڑیے، اس کائنات کی آسمان و زمین کی ہر مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، تو آسمان زمین ان پر روتے ہیں۔ اور جو بدبخت ہیں وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی اقتدار والے کیوں نہ ہوں، اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، آسمان و زمین کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پوری بات کہی ہے، یہ بات احادیث مبارکہ سے، قرآن سے ثابت ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہے، اور احادیث مبارکہ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد الا ولہ فی السماء بابان، نہیں ہے کوئی بھی بندہ مگر اس کے لیے آسمان میں دو دروازے ہوتے ہیں، باب یخرج منہ رزق، ایک دروازے سے رزق اترتا ہے، اور باب یدخل منہ عملہ وکلامہ، دوسرے دروازے سے اس کا نیک عمل، اس کی باتیں وہ چڑھتی ہیں، دعائیں اس کی، اور اس کا نیک عمل جو ہے وہ ایک دروازے سے نیک عمل چڑھتے ہیں اور ایک دروازے سے رزق اترتا ہے۔ فَإِذَا مَاتَ فَقَدَاهُ وَبَكَيَا عَلَيْهِ، جب ایک انسان مر جاتا ہے تو یہ جو دونوں دروازے ہیں یہ اس پر روتے ہیں، اس کو گم پاتے ہیں، اس پر روتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو آپ نے دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پڑھی، فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، کہ ان فرعونیوں پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، گویا کہ مومنوں پر آسمان روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ ذکر کیا گیا انہم لم یکونوا عملوا، کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا زمین پر، کوئی نیک عمل کہ زمین روتی۔ ولم یصعد لهم الى السماء من کلامہم ولا من عملہم کلام طیب، اور آسمان پر نہ ان کی کوئی کلام چڑھی تھی، نہ کوئی ان کا عمل چڑھا تھا، ولا عمل صالح، نہ کوئی نیک عمل تھا ان کا، فتفقدوہم، کہ آسمان ان پر روتا، آسمان انہیں گم پاتا، آسمان ان پر روتا، تو نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی ہے، غربت سے ہوئی ہے اسلام کی ابتدا۔ یا غربت سے مراد کہ غربت امیری نہیں ہے، یا غربت سے مراد اجنبی ہونا، لوگ اسے قبول نہ کریں، لوگ اسے اجنبی محسوس کریں۔ اسلام غریب شروع ہوا تھا اور اسلام عن قریب غریب ہو جائے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام اجنبی بن جائے گا۔ الا لا غربت علی مؤمن، لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ مومن کبھی اجنبی نہیں ہوتا، چاہے دنیا کے لوگ اسے اجنبی سمجھیں، دنیا کے لوگ اسلام کو اجنبی سمجھیں، کبھی اسلام اجنبی نہیں ہوتا، کبھی مومن اجنبی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ما مات مؤمن فی غربت، اگر ایک مومن کسی ایسی جگہ بھی مر جائے جہاں کوئی اس کا جان پہچان والا نہیں ہے، اکثر تو مومن کے جان پہچان والے ہوتے ہیں دنیا میں، اگر ایک مومن جو ہے کسی ایسی جگہ مر جائے جہاں اس کے جان پہچان والے نہ ہوں، وہ ایک اجنبی جگہ پر ہو، غابت عنہ فیہا بواکیہ، جہاں اس پر دنیا والوں میں سے کوئی رونے والا نہ ہو، اگر ایک مومن ایسی جگہ مر جائے جہاں اس پر کوئی رونے والا نہ ہو، الا بکت علیہ السماء والارض، مگر اس پر آسمان اور زمین روتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ اجنبی نہیں ہوتا دنیا میں، اگر دنیا والے نہ روئیں اس پر، اکثر تو دنیا والے روتے ہیں، اس کے عزیز اقارب، اگر وہ نہ روئیں تو آسمان زمین اس پر روتے ہیں۔ یار رونے سے مراد وہ بین کرنا اور وہ والا رونا مراد نہیں ہے، افسوس کرنا۔ تو مومن پر دنیا والے بھی افسوس کرتے ہیں کہ اچھا بندہ تھا چلا گیا، اور آسمان زمین بھی افسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم حضرت علی سے کسی آدمی نے سوال کیا، هل تبکی السماء والارض علی احد، کیا آسمان اور زمین کسی انسان پر روتے ہیں؟ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا تو حضرت علی نے فرمایا، لقد سألتنی عن شیء ما سألنی عنہ احد قبلک، تو نے مجھ سے وہ سوال کیا ہے کہ جو مجھ سے تجھ سے پہلے کسی نے سوال نہیں کیا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، انہ لیس من عبد الا له مصلی فی الارض، ہر بندے کا زمین پہ مصلی ہوتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، ومصعد عملہ من السماء، اور آسمان پہ اس کے عمل کے چڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، وان آل فرعون لم یکن لهم عمل صالح فی الارض، آل فرعون کی نہ کوئی زمین میں عمل صالح تھا، ولا عمل یصعد فی السماء، نہ ان کا کوئی عمل تھا جو آسمان میں چڑھتا۔ پھر حضرت علی نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ آخری حدیث مبارکہ بیان کروں تو بات ختم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت مجاہد سے مروی ہے،
حضرت مجاہد حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں ما مات مؤمن الا بکت علیہ السماء والارض 40 صباحا، نہیں مرتا کوئی بھی مومن مگر آسمان اور زمین 40 دن اس کے اوپر روتے ہیں۔ فقلت له، شاگرد کہتے ہیں میں نے سوال کیا اتبکی الارض، کیا زمین روتی ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا کیا تم تعجب کرتے ہو؟ وما للارض لا تبکی علی عبد، زمین کو کیا ہے وہ کیوں نہ روئے اس بندے پر جو اس زمین کو آباد رکھتا تھا رکوع اور سجدے سے، زمین اس پر کیوں نہ روئے؟ وما للسماء لا تبکی علی عبد، آسمان کو کیا ہے وہ کیوں نہ روئے اس بندے پر کان لتکبیرہ وتسبیحہ فیہا دوی کدوی النحل، اس بندے کی تسبیح اور اللہ اکبر کہنا یہ آسمان پر چڑھتا تھا جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں، تو آسمان جو ہے وہ ذکر کی آوازیں سنتا تھا، تو وہ آسمان کیوں نہ روئے ایسے بندے پر؟ تو بہرحال پتہ لگا کہ نیک لوگوں کے مرنے پر آسمان اور زمین روتے ہیں، اور جو بدبخت ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں، فرعون اور اس کے آل جیسے، ان کے مرنے پر ہر چیز خوشی مناتی ہے، نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، وما کانوا منظرین، اور ایسے لوگوں کو کوئی ڈھیل نہیں ملتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه